ڈاکٹر امجد علی بٹی موٹیویشنل سیریز میں خوش آمدید۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں میں لفظ پروگرام اس لیے آج کل استعمال کر رہا ہوں کہ گرام ہندی اور سنسکرت میں گاؤں کو کہتے ہیں، بستی کو کہتے ہیں۔ تو بستی کو ذہن میں رکھیں، گرام کو، اور پرو یعنی کہ بستی کو بسانے والے، بستی کے حامی۔ تو پروگرام مینز کہ ایسی سوچ، ایسا کام جس سے انسانی آبادی میں زندگی آتی ہے، جو انسانی زندگی کو بڑھتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ لفظ پروگرام یوز کرتا ہوں۔ ہر ایک شخص کے اندر اس کی اپنی اندرونی طاقت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے۔ اس بات کا علم خود انسان کو نہیں ہوتا۔ اچانک موقع آنے پر طاقت کا سمندر ابل پڑتا ہے۔ ختم ہو چکی لہریں بھیانک انداز اختیار کر کے اس حادثہ کو بہا کر لے جاتی ہیں۔ آخر پہلے یہ جذبہ کہاں چھپا ہوا تھا؟ ہر شخص کے لاشعور میں طاقت کا گہرا سمندر چھپا ہوتا ہے۔ شعور کسی حادثہ کا شکار ہوتا ہے تو یہ لاشعور کی طاقت اس کی حفاظت کے لیے کود پڑتی ہے، حادثے کا مقابلہ کرنے لگتی ہے۔ اس وقت اس شخص پر ہمیں حیرانی ہوتی ہے، وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ اصل میں یہ انسان کا اپنا ہی ایک روپ ہوتا ہے۔ کئی بار آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ شرمیلی اور ڈرپوک بچیاں وقت آنے پر بے مثال حوصلے کا ثبوت دیتی ہیں۔ کچھ لوگ اندھیرے میں جانے سے ڈرتے ہیں، مگر وقت آنے پر حادثاتی صورتحال دیکھ کر وہ ایسی بہادری کا مظاہرہ کر کے دکھا گئے کہ دنیا والے حیران رہ گئے۔ یہ انسان کے اندر چھپی طاقت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہر ایک انسان میں یہ طاقت ہوتی ہے۔ ایک بار یہ جاگ جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے آگے کسی کا بھی ٹھہرنا مشکل ہے۔ آپ اپنی زندگی میں روزانہ دیکھتے ہیں کہ خواتین اپنے چھوٹے موٹے جسمانی دکھوں کی پرواہ کیے بغیر ہی خاندان کی خدمت میں دن رات ایک کیے ہوتی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ چارپائی پر لیٹ جائیں گی تو گھر کا سارا نظام بگڑ جائے گا۔ وہ لگاتار کام میں مشغول رہتی ہیں، کام میں مگن ہو کر وہ اپنا جسمانی دکھ بھول جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو بیمار ہونے کی بھی فرصت نہیں۔ گفتگو کی اس طاقت کی بنا پر ہی ان کے معمولی روگ خود بخود دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے سوچ کی طاقت کا اثر۔ جب سوچیں اتنی طاقتور ہیں تو کیا آپ حالات نہیں بدل سکتے؟ بالکل بدل سکتے ہیں۔ ہر ایک انسان کو اپنے حالات بدلنے چاہیے۔ اس بات کو کہنا آسان ہے، مگر عام طور پر ہم چکرا جاتے ہیں کہ حالات بدل لیں، مگر کیسے؟ کسی بات کا کہنا آسان ہے، مگر عملی روپ دینا بہت مشکل ہے۔ حالات کے بدلنے کے لیے حوصلہ، وقت اور صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلے حالات کے مطابق آپ اپنی صورتحال دیکھیں کہ کیا تبدیلی آپ کر سکتے ہیں۔ اب تو ویسے لگتا ہے کہ یہ تبدیلی والوں نے، جو ہماری موجودہ حکومت ہے، تبدیلی یعنی کہ ہر لفظ میں سے برکت ہی نکال دی ہے۔ ایک تبدیلی رہ گئی تھی جس کو انقلاب بھی کہتے ہیں، اس کا بھی انہوں نے ستیہ ناش مار دیا کہ آئندہ کوئی تبدیلی کا نام ہی نہ لے، اور جیسے ٹگوں کی طرح بس وہ لگے رہیں اور اپنے کاموں پہ جائیں اور جانوروں کی طرح شام کو واپس کھونٹے پہ باندھ دیے جائیں۔ یہ شاید اسی لیے کیا گیا ہے کہ کچھ لوگوں میں یا عوام میں ہماری پچھلی حکومتوں کے جو نتائج آ رہے تھے، یعنی کہ جو انسانوں میں انریسٹ ڈیولپ ہو رہی تھی، ایک اندر ہی اندر ایک لاوا پک رہا تھا اس موجودہ سسٹم کے خلاف، تو موجودہ تبدیلی والوں نے اس کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا کہ یار یہ جو رہی صحیح کسر ہے نا، تاکہ یہ انسان بالکل ہی اندر سے ڈی موٹیویٹ ہو جائیں اور اپنے آپ کو بس اسی حالات پہ رکھے جیسے وہ چلانا چاہتے ہیں۔ تو شاید اسی لیے یہ موجودہ حکومت ہم پہ مسلط ہے۔ حالات کا موازنہ آپ اپنے سر پر بنی چھت سے کریں۔ اس چھت کو بنا ہلائے آپ نے نیچے والے کمرے میں تبدیلی کرنی ہے۔ نیچے کچھ ایسا کام کرنا ہے کہ چھت نہ گر سکے۔ اوپر جو حالات کی چھت بنی ہے آپ کے اوپر حاوی نہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مکمل کرنے کے لیے آدھا چھوڑیں تو وہ بھی جاتی رہے۔ دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ بغیر چھت کو نقصان پہنچائے آپ نیچے کیا تبدیلی لا سکتے ہیں۔ جب نیچے مضبوط ہو جائے تو اوپر کی چھت توڑی یا بدلی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ تبدیلی گریجول آتی ہے، اچانک ایسے نہیں آ جاتی کہ اوئے نواز شریف، اوئے زرداری، اوئے تیری، ایسے نہیں آتے۔
لوگوں کو ذہن سازی کرنی پڑتی ہے، اور یہ ذہن سازی کیا کریں گے؟ جو شام 8 بجے سے لے کے صبح گئے تک دم مست کلندر چل رہا ہوتا ہے، انہوں نے لوگوں کو کیا تبدیل کرنا ہے؟ آہستہ آہستہ بنا چھت کو نقصان پہنچائے نیچے تبدیلی کی جاتی ہے۔ حالات میں بھی اس قسم کی تبدیلی لائی جائے تو بہتر ہے۔ نوکری سے اگر آپ کا گزارا نہیں ہو رہا اور آپ کاروبار کرنے کے لیے بے چین ہیں مگر سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، ملازمت چھوڑیں تو بھوکا مرتے ہیں، اور کاروبار اگر کریں تو اس کے لیے پیسے کہاں سے لائیں، اور اگر پیسے بھی کہیں سے ارینج کر لیتے ہیں تو نقصان کا بھی اندیشہ ہے، کام چلے کہ نہ چلے۔ ایسا آدمی اپنے حالات میں تبدیلی چاہتا ہے تو کیسے کرے، کیسے تبدیلی لائے؟ اس عقل مند آدمی کو اپنی ملازمت برقرار رکھنی چاہیے، یہ ہمارا خیال ہے۔ صبح و شام فٹ پاتھ پر سامان لگا کر بیچنا شروع کر دے۔ یعنی آپ بازاروں میں جائیں تو آپ دیکھیں دکانوں کے آگے کوئی چپس والا بیٹھا ہوتا ہے، کوئی لیسیں، یہ بٹنوں والا کوئی لے کے چیز بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ایسے کوئی کھلونے سے لے کے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز کو ٹافیاں، کوئی چاکلیٹ وغیرہ، الگ سے وہ دکان سے الگ حصہ ہوتا ہے، وہ اس کو کچھ پیسے دیتا ہے اور وہ اس کو وہاں بیٹھنے کی اجازت۔ تو یہ کاروبار کا سٹارٹ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، بالکل معمولی پیسوں سے۔ صبح و شام فٹ پاتھ پر سامان لگا کر بیچنا شروع کر دیں۔ صبح 2 گھنٹے، شام 3 گھنٹے اپنے کام میں لگائیں۔ اس طرح اضافی آمدن سے خود کو سنبھالا دیں اور کام میں آہستہ آہستہ روپیہ اکٹھا کرتا چلے جائیں۔ پھر ایک دن آئے گا جب دکان کر لیں۔ ابھی بھی اسے صرف صبح و شام دکان کھولنی چاہیے۔ کچھ ہی سالوں میں دکان پکی ہو جائے تو نوکری کو چھوڑ دیں۔ اگر یک دم نوکری چھوڑ دیں گے تو آپ پر کافی بوجھ پڑ سکتا ہے، مگر ایک ایک قدم پونک پونک کر رکھیں گے تو پرسکون زندگی گزار سکیں گے۔ اس لیے آپ اپنے حالات کو کبھی بھی ایک جھٹکے سے بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک ان میں تبدیلی لائیں۔ چھلانگ مار کر چھت پر چڑھنا ہمیشہ خطرے سے پر رہتا ہے۔ سیڑھی در سیڑھی چڑھنا ہی اچھا مانا گیا ہے۔ چھلانگیں تو کبھی بھی ناکام ہو سکتی ہیں اور منہ کے بل آپ نیچے گر جاتے ہیں۔ آپ حالات پر نہایت سنجیدگی سے غور کریں، پھر سوچیں کہ اس میں آپ کیا کیا اور کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اس کا فیصلہ آپ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ اس وجہ سے آپ خود فیصلہ کریں، اس میں کسی اور کی رائے شاید مناسب نہیں۔ آپ ہی فیصلہ کریں اور اس پر عمل کریں۔ اپنے حالات کو بدل کر خود کو بہتر بنانا ہی انسانی زندگی کا مذہب ہے۔ دکھ اور غربت میں رہنے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے ہیں، ان سے چھٹکارا پانا ہی ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ آپ کے انسان ہونے کا یہی تقاضا ہے۔ اپنی زندگی کو متناسب رکھیں۔ بھلا کون شخص اپنی غریبی کو ختم نہیں کرنا چاہتا؟ غربت ایک عذاب ہے، کوڑ کی طرح بری نظر سے غربت کو دیکھا جانا چاہیے۔ غربت سے سبھی نفرت کرتے ہیں، بہت ذلت کی زندگی گزارنی پڑتی ہے غریب کو۔ لہٰذا اپنی غربت کو ایک بیماری سمجھیں اور اس کا علاج شروع کریں، اور سب سے بہترین علاج غربت کے اسباب کو سمجھنا اور اس کے تدارک کے لیے عملی قدم اٹھانا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔